نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے قبل دنیا میں شرک تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو توحید کی دولت عطا کر دی۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے غلاموں پر زیادتی اور ظلم ہوتا تھا، جب محبوب تشریف لے آئے تو غلاموں کو بھائی بنا دیا گیا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، لیکن جب کریم تشریف لے آئے تو بیٹیاں آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ اخلاقی طور پر بگڑے ہوئے تھے، اخلاقی انحطاط کا شکار تھے، ان میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی تھیں، لیکن جب میلاد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاق کی بلندیاں عطا فرما دی۔ تو میلاد پاک کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور میلاد پاک کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو کوئی بھی عالم، کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی واعظ آپ کو یہ ساری باتیں میلاد کی محفل میں بتاتا ہے کہ حضور کے آنے سے قبل حالات یہ تھے اور حضور کے آنے کے بعد حالات یہ ہو گئے۔ تو اس مفہوم میں جب آپ میلاد کو لیتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میلاد تو ایک انقلاب کا نام ہے، میلاد تو ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ میلاد کا مطلب تو یہ ہے کہ اب دنیا ایک نیا رنگ، ایک نیا ڈھنگ، ایک نیا اجالا، ایک نیا حسن اور ایک نئے ولولے کے ساتھ چلے گی۔ حضور علیہ السلام کا میلاد ہونے کے بعد دنیا میں یکسر تبدیلیاں آ گئیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ محبوب کریں گے کیا؟ وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، تمہیں دانائی سکھائیں گے، معاملہ فہمی سکھائیں گے، جینے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ پھر بات کو ایک جملے کے اندر بہت کھول دیا اور پورا بند بھی کر دیا، فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جو نہیں نہ جانتے وہ سارا کچھ میرے محبوب تمہیں سکھا دیں گے۔ کائنات کے تمام علوم، کائنات کی تمام دانائیاں محبوب تمہیں سکھائیں گے۔ حضور 10 دن رکے ہیں طائف میں، پتھر مارے ہیں لوگوں نے، یعنی ایک بندے نے بھی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی پانی نہیں پوچھا، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کے گمان کا حال یہ ہے کہ جب غلام عرض گزار ہوئے نا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے دعا کی یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ دیکھنا، یہ ہماری تربیت کا رنگ دیکھنا، نوجوانوں غور کرنا۔ کریم فرمانے لگے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے، یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں مان جائیں گی۔ آپ اگلی نسل کے بارے میں توقع کر لیں کہ بدل جائے گی، آپ اگلی نسل کے بارے میں ذہن بنا لیں کہ انقلاب آ جائے گا، آپ اپنی سوچوں کو تو عمدہ کریں۔ آپ طے کر کے بیٹھ گئے، آپ نے گھر میں ارادہ کر لیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا، اچھا سوچے، اچھا سوچوں کی پاکیزگی، نظریاتی پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی یہ کمال کر دیتی ہے۔ ایک عرابی آئے بدو، حضور سے کچھ مانگا، نبی پاک نے کچھ دیا، وہ بیچارے دیہاتی آدمی تھے، بدو تھے، کہنے لگے میں تو بڑا کچھ سوچ کے آیا تھا، معاذ اللہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ نا مقدار دیکھ رہے تھے، معیار نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے شاید وزن زیادہ ہو تو کام بنتا ہے، حالانکہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، وہ قطرہ ہی دریا ہے، سمندر ہے، وہ بے بہا ہے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو بعض صحابہ کو بڑا سخت ان کی بات پر غصہ آیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، تو محبوب نے فرمایا تم جلدی نہ کرو۔ حضور انہیں گھر لے کے جتنا دیا تھا اس سے ڈبل کر کے دیا، ان کی آنکھوں میں طلب دیکھی تو اور دیا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور دیتے رہے تو وہ کہنے لگے سخی بڑے دیکھے ہیں پر آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو محبوب نے فرمایا میرے صحابہ کے سامنے جا کے یہ بات کہہ دو گے؟ یا رسول اللہ کہہ دیں گے۔ وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے پر محبوب پاک جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا۔ قربان جائیں، اب پتہ ہے حضور نے سوچے کیا بیان کی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے تیر اٹھایا، پر وہ کسی کے قابو نہیں آتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اس نے کہا چھوڑو تم نے بلا وجہ میری اونٹنی کو تکلیف دی۔ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی ہوئی آئی،
اس نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد کے اس پر سوار ہوا اور جاتے وقت کہہ گیا اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی محمد عربی کو ہی آتا ہے، مجھے پتا ہے ان کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے تربیت کرنا۔ گفتگو ہمیشہ پاک صاف رکھیں۔ آپ کو پتا ہے اسلام نے غیبت سے اس قدر زیادہ منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ غیبت یہ کسی کی عیب جوئی ہوتی ہے، یہ پاکیزہ گفتگو نہیں ہوتی، اسے زنا سے بھی زیادہ برا اور گندا فعل کہا گیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیہودہ گفتگو سے منع فرمایا، لا یعنی باتوں سے منع فرمایا۔ ہمارے لب و لہجوں میں، ہمارے انداز میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں مذاق کے نام پر، دل لگی کے نام پر بعض اوقات ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو شخصیت سے میچ نہیں کرتی۔ جو آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ اپنے لفظوں کو جچا تلا رکھیں، خوبصورت رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ میرے کریم بولتے تھے نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے جملے اور لفظ گنے جا سکتے تھے۔ حضور دھیما بولتے، میٹھا بولتے، اور ایک بات دوسرے سے جدا ہوتی، اور محبوب کا لب و لہجہ اتنا حسین ہوتا کہ حضور بولتے جاتے اور جملے دلوں میں گھر کرتے چلے جاتے۔ آپ پاکیزہ بات کریں، آپ عمدہ بات کریں، آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جو ذات کے لیے ہو، آپ مقاصد کی گفتگو کریں، معنی خیز بات کریں۔ کچھ لوگ بہت بولتے ہیں، ان کی گفتگو کا بھی وقار ختم ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو تو عادت ہے زیادہ باتیں کرنے کی۔ کچھ لوگ ہر بات کہنا چاہتے ہیں، ہر بات بھی کہنے کی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی مثال مومن کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جواب دینا چاہتا تھا، مجھے علم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس معلومات کا خزانہ ہے تو اب آپ کسی بڑے کی پرواہ ہی نہیں کریں۔ فرماتے ہیں مجھے علم تھا کہ کھجور کا درخت ہے، حضور پوچھ رہے ہیں میں بتا سکتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، فاروق اعظم بھی حاضر تھے، مولا علی بھی تشریف فرما تھے، وہاں سیدنا عثمان غنی بھی موجود تھے۔ تو میں نے کہا اتنے بڑے لوگ موجود ہیں تو میں نے اکابرین کی موجودگی میں گفتگو کرنا مناسب نہ جانا۔ یہ تربیت ہے حضور کی دی ہوئی، اس کو سمجھیے گا۔ ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہاں کیا کہنا چاہیے تھا۔ لفظوں پر تھوڑی پابندی ہونی چاہیے، جملے ذرا پاکیزہ ہونے چاہیے، انداز فکر ذرا دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے پاکیزہ گفتگو کریں۔ کوئی کمزور بات میں کیسے آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ یہ ہمارا دینی اسٹیج جب اس پر لوگ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ایسے جملے بولتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے، تو پھر قوم اس سے وہ والا سبق حاصل نہیں کر پاتی جو انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کی گفتگو حسین ٹھنڈک کے ساتھ ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو وہ جو پوچھنے والا ہے نا وہ عمر پوچھ رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ رتبہ وہ بھی جانتا تھا کہ حضور بڑے نہیں، حضور تو امام الانبیاء ہے، حضور تو سید الرسل ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے، وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ تو اس سوال کیا اور پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے، مرتبہ نہیں پوچھ رہا۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی حضور بتلائیے آپ بڑے ہیں یا نبی کریم؟ تو یہ ہے گفتگو کی پاکیزگی، یہ ہے لفظوں کی طہارت، یہ ہے باوضو جملے۔ حضرت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے، لیکن حضرت عباس کا کیا انداز ہے جواب دینے کا، قربان جائیں ان کے لفظوں پر۔ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ وہی بڑے ہیں، وہی وراء الورا ہیں، بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے
जमालिही कशफत दुजाबे हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। वही बड़े हैं, वही करीम हैं, उन्हीं को मर्तबों में बुलंदी हासिल है। अजीज भाइयों याद रखिएगा, सोचों की पाकीज़गी, फिर गुफ्तगू की पाकीज़गी, हसीन गुफ्तगू करें हमेशा। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहें, खूबसूरत अंदाज इख्तियार करें, मायूसी वाली बात ना करें, जब भी बात करें हसीन बात करें। दरवाज़ा रसूल पे जब भी कोई आता था महबूब ऐसी बात करते थे दिल ठंडा हो जाता था, हुजूर ऐसा प्यार से नवाजते थे करम हो जाता था। यानी एक सहाबी, एक शख्सियत है, उन्होंने रोज़ा रखा था, रोज़ा तोड़ बैठे हुजूर की बारगाह में, रोज़ा तोड़ दिया, 60 रोज़े रखिए। उन्होंने कहा जी मेरे से तो एक नहीं पूरा हुआ गोया, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाइए। कहने लगे सुबह से अपने घर में खाना कोई नहीं। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई बातें उन्हें बयान की, 3 रोज़ों का भी कहा, लेकिन वो वहीं रहे। अब ना कहीं से खजूरों का टोकरा आया, तो महबूब ने अपने पास से खजूरें दी, फरमाया किसी मिस्कीन को जाके दे दो, तुम्हारे रोज़े का कफारा हो जाएगा। तो अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सारे मदीने में सबसे गरीब मैं ही हूँ। अच्छा रोज़ा भी उन्होंने तोड़ा है, खजूरें हुजूर ने दी, फरमाया जा घर जाके तू ही खा ले, तेरे ही रोज़े का कफारा हो जाएगा। कैसा अंदाज़े करीमाना है, कैसा नवाजने का अंदाज है, क्या बरखा बरसती है रहमत की। तो पाकीज़ा बात। और फिर नबी करीम ने हमें सिखाया है कि दिलों को हमेशा साफ रखना है। जब किसी को माफ़ करें तो सही वाला करें, जब किसी से सुलह करें तो सही वाली करें, जब किसी से सीना मिलाएं तो कीना दूर करके मिलाएं, जब किसी को भाई कहें तो दिलो जान से कहें। ये ना हो कि जी मैंने फलाने के कहने पे सुलह तो कर ली है, पर जब मेरे दांत के नीचे आएगा ना तो फिर मैंने दबाना है, ये ना करें। दिल पूरा साफ हो। ये जो दिल है ना, ये महबूब के रहने की जगह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ना तुम्हारी जेब देखता है ना तुम्हारे चेहरे देखता है, वो जब देखता है तुम्हारे दिल देखता है। दिल आमाजगाह है, ये मालिक के नजर फरमाने की जगह है। मेरे भाइयों याद रखिएगा, दिल को हर वक्त साफ रखें, हर अदावत से, हर कीने से, हर बुग़्ज़ से, हर निफाक से, हर खुद पसंदी से, हर किस्म के उजब से, हर किस्म के हसद से। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो लोग हसद करते हैं ना एक दूसरे से, ये बंदे से हसद नहीं करते, ये अल्लाह की तकसीम पर इतराज़ करते हैं। माशाअल्लाह, ये रब की तकसीम पर इतराज़ करते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले और ये बड़े नसीब की बात है। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। अगर धब्बे रूह पे हो, हसद का, बुग़्ज़ का, अदावत का, बददियानती का धब्बा, ये धब्बे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू एक गुनाह करता है और तौबा नहीं करता तो तेरे दिल पर धब्बा लगता है, नुक्ता लगता है। और अगर तू फिर तौबा न करे, फिर गुनाह करे तो एक नुक्ता और लग जाता है। तू इसी तरह गुनाह करता जाएगा तो दिल स्याह होता जाएगा। फिर जितनी मर्जी कोई आला बात करे दिल पर असर नहीं होता। दिल को साफ रखें, सुथरा रखें, हमेशा पाकीज़ा रखें। दिल का हाल ये होना चाहिए कि दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं भी हाजिर था, एक और सहाबी भी हाजिर थे। हम नबी करीम की आली मर्तबत बारगाह में बैठे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाज़ा खोलो, जन्नती आया है। कहते हमने बड़ा रश्क किया, यार कमाल हो गई, जिसको महबूब जन्नती फरमाए। दरवाज़ा खोला तो बंदा सादा सा, ताज़ा वज़ू किया है तो दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, जूते बगल में दबाए हुए, सामान एक जगह पे रखा, हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी, चला गया। हम रश्क करते रहे, क्या बात है जिसे महबूब जन्नती कहे। फरमाते अगला दिन आया, हम वहीं हाजिर थे, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इत्तेफाक की बात यह कि करीम ने फिर वही जुमले दोहराए, फरमाया खोलो दरवाज़ा, जन्नती आया है। हम समझ गए एक और के भी नसीबे जागे हैं, पर हैरान रह गए। दरवाज़ा खोला तो बंदा तो वही था जो कल आया था। अब तो नाज करने लगे, क्या तेरे नसीब है, 2 मरतबा जन्नत की बिशारत। फरमाते तीसरे दिन भी वही जगह, वही मकाम, वही वक्त, वही अंदाज। दस्तक हुई तो फरमाया खोलो दरवाज़ा, जन्नती आया है। फरमाते दरवाज़ा खोला तो वही शख्स था। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने उसी तरह उस पर करम नवाजी की, वो रुखसत हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते मैं भी इजाज़त लेके उठा, उसके पीछे हो गया, सलाम ली। मैंने कहा तेरा मेहमान ना बन जाऊँ।
تو بڑی حیرانگی والی بات ہے نا، جس بندے کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ کہے آپ کا مہمان بننا۔ فرماتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے میں امیر آدمی نہیں ہوں جو روکھا سوکھا کھاؤں گا پیش کر دوں گا، آ جائیں۔ فرماتے ہیں میں 3 راتیں اور 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں دیکھنا چاہتا تھا اس بندے میں وہ کیا بات پائی جاتی ہے کہ 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا کی۔ فرماتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں رہا، میں نے کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا۔ انہوں نے عشاء جماعت سے پڑھی اور فجر جماعت سے پڑھی، میں نے تو تہجد بھی پڑھی۔ ہاں جب وہ کروٹیں لیتے تھے بستر پر تو اللہ کا ذکر کرتے۔ فرماتے ہیں اس طرح انہوں نے رات گزاری اور میں نے انہیں صدقہ کرتے دیکھا، وہ تو پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتے تھے، میں تو اس سے زیادہ خیرات کرتا تھا۔ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد جب میں لوٹ رہا تھا تو ان کے ذہن میں بھی سوال تھا کہ میں کیوں آیا، اور میں بھی چاہتا تھا کہ انہیں بتا دوں۔ فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا آنا اور رہنا، تو میں نے کہا یار بات دراصل یہ ہے مجھے کوئی حاجت نہیں تھی آپ کا مہمان بننے کی، پر آپ وہ خوش بخت انسان ہیں جنہیں 3 بار نبی کریم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آخر آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ محبوب نے اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم۔ تو کہنے لگے عمل تو آپ نے میرا دیکھ ہی لیا۔ کہا پھر بھی کوئی تو بات ہوگی، تو کہنے لگے ایک بات ہے، میں جب صبح اٹھتا ہوں اپنا دل دیکھتا ہوں تو کسی کے لیے میرے دل میں بغض کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، کسی شخص کے بارے میں کسی کو حقیر نہیں جانتا، میرا دل صاف ہے۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے بس میں سمجھ گیا ہوں یہ جو تیرے دل کی پاکیزگی ہے نا، اسی کی برکت سے محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنے اعمال کو پاکیزہ کریں، کوئی بھی عمل کریں تو اسے ریاکاری کی ملاوٹ سے بچائیں اور اسے اخلاص کی پاکیزگی عطا کریں۔ جب تک اعمال اخلاص کے وضو کے ساتھ منور نہیں ہوتے وہ اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ کبھی زندگی میں تصنع والا لہجہ اختیار نہ کریں، کبھی بھی۔ جب محافل میں نوٹوں کی نمائش ہوتی ہے اور جب ان لوگوں کو اگلی سیٹیں ملتی ہیں جن کی جیبوں میں مال زیادہ ہوتا ہے، اور جب غرباء محفل میلاد میں بھی آ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہاں تو ہزار کے نوٹ پنکھوں سے جا کے لگ رہے ہیں اور میرے پاس تو صبح بچوں کو فیس دینے کے پیسے کوئی نہیں، تو کسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ دینی کام ہے جس میں استحصال کر دیا، غریب تڑپ گیا، یعنی الجھ گیا پوری طور پر۔ آپ نے جب کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیتے بھی، 1 آٹے کا تھیلا اور 25 تصویریں بنا لی، تو مجھے بتلائیے اس عمل میں پاکیزگی رہی؟ اللہ کے حضور وہ عمل قبول کیا جاتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً۔ تو یاد رکھنا جب تک دین کو خالص نہیں کر لیتے، خالص، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے حضور قیامت والے دن حاضر ہوں گے اور انہوں نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا جاؤ لے جاؤ اپنے اعمال، ان سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم کرتے تھے، جو میرے لیے کیے تھے ان کا اجر میں تمہیں دیتا ہوں۔ محض یعنی آپ کی زندگی اس طرح کی ہو کہ کسی کا دکھ آپ کو تکلیف دے اور کسی کو جب سکون پہنچے تو آپ کو بھی سکون آئے۔ یہ مسلم شریف میں موجود ہے، قبیلہ مدر کے کچھ لوگ مدینہ شریف محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کو قحط نے آ لیا تھا، بھوک نے آ لیا تھا، حالات ان کے بڑے پریشانی والے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں انہیں دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے، کبھی گھر کے اندر تشریف لے گئے، کبھی باہر آئے، پھر فرمایا بلال سے کہیے آذان پڑھے۔ سیدنا بلال حبشی نے آذان دی، نبی کریم نے جماعت کرائی، پھر صحابہ کو خطاب فرمایا اور پھر اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے، بانٹنے کے فضائل حضور نے بیان کیے۔ پھر کوئی صحابی اشرفیوں کی تھیلی لایا، پھر کوئی کھجوریں لایا، کوئی سرکہ لایا، کوئی ان کے لیے کمبل لایا۔ جب اس قبیلہ مدر کے لوگوں کو کھانا ملا، ان کو تحائف ملے، جب وہ مسکرانے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ بھی جگمگانے لگا۔ آپ اخلاص کے ساتھ کسی کی خوشی میں خوش ہو، اپنے اعمال میں اخلاص لائیے، کبھی بھی احسان جتلا کر، کبھی بھی کوئی ایسا رنگ دے کر، کبھی بھی تعریف کا شوق پیدا کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیجیے، تھوڑا کر لیجیے۔ 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں جہاں کھانا بھی آتا تھا، کپڑوں کا خرچ بھی تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر میں کھانا جاتا تھا، پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ پھر اچانک وہ سب کا کھانا آنا بند ہوا، 100 گھروں کا 2 وقت کا کھانا بھی اور باقی اخراجات۔ تو لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ پتہ کرو تیرے گھر کب سے نہیں آ رہا۔ اس نے کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آ رہا؟ 18 محرم سے۔
تو جب لوگوں نے ڈھونڈا، تاریخیں ملائیں، تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ سب گھروں میں کھانا جاتا تھا، چہرے پہ نقاب اوڑے رکھتے تھے، کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اعمال کو صاف کریں، خالص کریں، اپنی زندگی کے شب و روز پر تھوڑی تھوڑی توجہ دیں، اب دین کی اصل کی طرف آئیں۔ ایک امام جعفر صادق کا قول عرض کرنے لگا ہوں، اسے آپ نے کبھی نہیں بھولنا، امام ابو نعیم نے لکھا ہے۔ امام جعفر صادق سے ایک شخص نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں، کوئی طریقہ بتلائیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ میرے پیارے دوستوں، پیر اجمل رضا قادری صاحب کا آج کا یہ بیان سن کر شاید ہی کسی عاشق کی آنکھ میں آنسو نہ آئے ہوں۔ آج ہم نے جانا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیسا اندھیرا تھا، وہ کیسا جاہلیت کا دور تھا جہاں غریب اور مظلوم غلاموں کو جانوروں کی طرح سزا دی جاتی تھی۔ اپنی ہی معصوم بیٹیوں کو لوگ اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ لیکن قربان جائیے میرے رحمت للعالمین پر، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا پورا نظام ہی بدل گیا۔ جو بیٹیاں کل تک سماج پر بوجھ سمجھی جاتی تھیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رحمت بنا کر باپ کے سر کا تاج بنا دیا، غلاموں کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں وہ عزت بخشی جس کی مثال دنیا آج تک نہیں دے سکی۔ اور میرے آقا کی رحمت کا عالم تو دیکھیے، طائف کے اس دردناک منظر کو یاد کیجئے جب ظالموں نے میرے نبی پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ لہو لہان ہونے کے بعد بھی جب فرشتوں نے کہا کہ آپ حکم دیں تو ان بستیوں کو پہاڑوں کے بیچ کچل دیں، تو میرے رحمت والے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی اور ایک اللہ کو مانیں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی رحمت، جنہوں نے پتھر کھا کر بھی بددعا نہیں دی بلکہ صرف دعائیں ہی دیں۔ اگر پیر اجمل رضا قادری صاحب کے اس درد بھرے بیان اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن نے آج آپ کے دل کو جھکجھور دیا ہے تو اس پیغام کو اپنے تک محدود مت رکھیے، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں اور ہر عاشق رسول کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسی ہی سچی اسلامی تعلیم، سیرت کے درد بھرے واقعات اور دل کو جگانے والے بیان ہمیشہ سننے کے لیے آپ کے اپنے چینل نور بیان ٹی وی آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔